اہرام مصر بنتے، کیا فرعون جیسی سلطنتیں وجود میں آتی، کیا قرآن اور بائبل کی تاریخ کے وہ سنہرے اور عبرت انگیز واقعات دنیا تک پہنچ پاتے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج بھی انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتے ہیں۔ دریائے نیل صرف ایک دریا نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم گواہ ہے۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا ہے، جس کی لمبائی 6650 کلومیٹر یعنی 4500 میل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ دریا افریقہ کے 11 ملکوں سے گزرتا ہے: یوگنڈا، تنزانیہ، کینیا، روانڈا، برونڈی، کانگو، جنوبی سوڈان، ایتھوپیا، ایریٹریا اور مصر۔ اتنی بڑی وسعت رکھنے والا یہ دریا اپنی دو بڑی شاخوں سے مل کر وجود میں آتا ہے۔ پہلی شاخ ہے نیل سفید، جو مشرقی افریقہ کی سب سے بڑی جھیل وکٹوریہ سے نکلتی ہے، اور دوسری شاخ ہے نیل نیلا، جو ایتھوپیا کی جھیل تانا سے جنم لیتی ہے۔ یہ دونوں عظیم ندیاں سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں آپس میں ملتی ہیں اور پھر ایک ہی دھارے کی صورت میں ہزاروں میل کا سفر طے کرتی ہوئی مصر کے قلب سے گزرتی ہے اور آخر کار بحیرہ روم میں جا کر گرتی ہے۔ یہ دریا اوسطاً تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر چوڑا ہے، لیکن بعض مقامات پر کئی کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے۔ اس کی گہرائی عموماً 8 سے 11 میٹر تک ہے، مگر کچھ حصوں میں یہ 25 میٹر سے بھی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ نیل کا پانی لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کرتا ہے اور صدیوں سے کسانوں کی کھیتوں کو زندگی بخشتا ہے۔ تاریخ میں جھانکیں تو پتہ چلتا ہے کہ مصر کی تہذیب نیل کی مرہون منت ہے۔ تقریباً 5000 سال پہلے جب دنیا کے دوسرے خطے صحراؤں اور ویرانوں کا منظر پیش کرتے تھے، تب دریائے نیل کے کناروں پر بستیاں آباد تھیں، کھیتیاں لہلا رہی تھیں اور انسان نے کاشتکاروں کے ہنر کو اپنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے مصر کو نیل کا تحفہ کہا۔ اگر یہ دریا نہ ہوتا تو آج کا مصر ریت کے بے آب و گیارہ صحراؤں کا مجموعہ ہوتا۔ نیل نے نہ صرف زراعت کو جنم دیا بلکہ تجارت اور نقل و حمل کا سب سے بڑا ذریعہ بھی یہی دریا تھا۔ لکڑی کی کشتیاں، بیڑے اور بعد میں بڑے جہاز اس پر چلتے رہے۔ مال و دولت، اسباب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہا اور سلطنتیں قائم و دائم رہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نیل صرف دنیاوی اعتبار سے اہم نہیں بلکہ روحانی اور مذہبی حوالوں سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے جب ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے ننھے موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے پانی پر چھوڑ دیا۔ وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا اور پھر موسیٰ وہیں پروان چڑھے۔ یہ وہی موسیٰ ہیں جنہوں نے بعد میں فرعون کی جھوٹی خدائی کو للکارا۔ اس واقعے نے دریائے نیل کو ہمیشہ کے لیے مذہب اور تاریخ میں امر کر دیا۔ اہرام مصر، لکسر کے معبد، اسوان کے علاقے اور قاہرہ کی تہذیب سب اسی دریا کے سبب وجود میں آئے۔ نیل کے سالانہ سیلاب نے زمین کو نئی زرخیزی عطا کی۔ کھیتوں میں گندم، جو، کپاس اور سبزیاں اگے اور مصر خوراک میں خود کفیل ہوا۔ یہی سیلاب کبھی رحمت تو کبھی زحمت بھی بنتا رہا، کیونکہ بعض اوقات یہ کھیتوں اور بستیوں کو ڈبا دیتا تھا، مگر مجموعی طور پر اس نے زندگی کو سہارا دیا۔ جدید دور میں دریائے نیل کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ مصر اور سوڈان دونوں کی معیشت اسی پر انحصار کرتی ہے۔ 20ویں صدی میں جب مصر نے اسوان ڈیم تعمیر کیا تو اس نے پانی کو ذخیرہ کرنے اور بجلی پیدا کرنے کے نئے دروازے کھولے۔ لاکھوں ایکڑ نئی زمین آباد ہوئی، لاکھوں افراد کو روزگار ملا اور ملک کے شہروں میں روشنی آئی۔ مگر یہ دریا آج بھی تنازعات کا مرکز ہے۔ ایتھوپیا نے حالیہ برسوں میں ایک بڑا منصوبہ بنایا جسے گرینڈ رینیسانس ڈیم کہا جاتا ہے۔ مصر اور سوڈان کو خدشہ ہے کہ اس ڈیم کی وجہ سے کا پانی کم نہ ہو جائے۔ پانی کی کمی ان کی زراعت، صنعت اور پینے کے پانی پر براہ راست اثر ڈال سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دریائے نیل آج بھی بین الاقوامی سیاست کا ایک بڑا موضوع ہے۔
نیل کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے کنارے سورج کا طلوع اور غروب انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ مصر کے شاعر مشہور اور فلسفی صدیوں سے اس دریا کو اپنی تخلیقات میں زندہ رکھتے آئے ہیں۔ یہ دریا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی اصل بنیاد پانی ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی نیل ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ نیل اسی حقیقت کی زندہ تصویر ہے۔ یہ کبھی زندگی دیتا ہے تو کبھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ یہی توازن انسان کو عاجزی اور شکر گزاری کی تعلیم دیتا ہے۔ آخر میں ہم دریائے نیل سے سبق نہ سیکھیں تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی۔ یہ دریا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سنبھالنا ضروری ہے۔ پانی صرف ایک وسیلہ نہیں بلکہ زندگی کی روح ہے۔ اگر ہم نے پانی کی قدر نہ کی تو آنے والے وقت میں انسانیت کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اللہ کی عطا کردہ اس عظیم نعمت کی حفاظت کریں اور دریائے نیل جیسے معجزے کو صرف تاریخ کا حصہ نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا سبق بنائیں۔